رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ہی دنوں کے بعد اس مبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں اس بابرکت مہینے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں پر اپنی نازل شدہ کتاب قرآن مجید کا بھی تعارف کروایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن کہ جو ہدایت کی واضح دلائل رکھتا ہے، اور وہ قرآن کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جس کا ہم بڑا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور عام روٹین سے ہٹ کر ہم اس فضیلت کے حامل مہینے کو گزارتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے چند ایک گزارشات اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے رکھیں۔ اور قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا تھا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کے نور سے بہرہ مند کرنا تھا۔ یہ تمام مقاصد ان کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم نے چند ایک باتیں پہلے ذکر کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس بابرکت مہینے کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اس طرح استوار نہیں ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اس مبارک مہینے اور کی ان مبارک گھڑیوں کو ہم صحیح بات یہ ہے کہ ہم ضائع کر رہے ہیں، کہ اگر ہم نے اس مہینے میں بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ قائم نہ کیا۔ تو اب ہمیں قرآن مجید کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ویسا ہونا چاہیے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تعلق تھا، یا جس طرح انہوں نے تلقین کی۔ یقیناً ہمارا ایمان اس لیول کا اور اس سطح کا تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان اور ان کا طرز عمل ہم میں سے ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور صحابہ کرام میں آپ دیکھیں گے کیا بزرگ ہیں، کیا نوجوان ہیں، کیا بچے ہیں، کیا مرد ہیں، کیا عورتیں ہیں، وہ کس طرح قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ تو اب عمل کے لیے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو سمجھے ہی نہ۔ یعنی آپ کو اگر کوئی کام کوئی بڑا کہتا ہے تو آپ اس کام پر اسی وقت عمل کریں گے نا جب آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرینچ کے اندر کسی کو کوئی حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اب سننے والے کو وہ زبان نہیں آتی، تو وہ اس پر عمل کیا کرے گا جب تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور ہمارا بر صغیر کے لوگوں کا یہ مسئلہ رہا ہے، اور بالعموم تمام ان لوگوں کا کہ جو اجمی ہیں، جو عربی زبان نہیں رکھتے، کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے عام طور پر۔ یعنی بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ اہتمام کریں، ورنہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کو پڑھ لیں گے، اس کو پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کو پڑھنا باعث برکت ہے، ہماری زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح صبح بہت سے لوگ جو ہے وہ تلاوت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی دکان کے اوپر، اپنے کاروبار کے اوپر، اچھی چیز ہے، بالکل یہ باعث ثواب ہے، باعث خیر ہے، لیکن محض اس کی تلاوت کو لگا لینا اور اس کے مفہوم کو نظر انداز کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ مطلب آپ کیا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں
ٹھیک ہے، اور آپ اس کے مفہوم سے نہ آشنا ہو، بلکہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ کا طرز تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز بیان ہوا ہے. تو راوی کہتے ہیں کہ کانا یقرأ مترسلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. کانا یقرأ، یہ جو کانا کا لفظ ہے نا، یہ ماضی میں ہونے والے ایک کام کے اوپر مداومت اور ہمیشگی کے اوپر دلیل ہوتا ہے کہ آپ کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ جب بھی آپ تلاوت کیا کرتے مترسلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، آپ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے. تو ہمارے ہاں ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا جو ادب اور احترام ہے بسا اوقات اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی پڑھنا ہے، بس یہ ہم نے قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے. اب وہ خواہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جی میں نے ایک دن کے اندر کتنے سپارے پڑھے ہیں، یا میں نے رمضان کے اندر کتنے قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. جلدی میں انسان الفاظ کو اس انداز سے ادا کر دیتا ہے کہ معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ قرآن مجید جو انسان کے لیے باعث ثواب ہونا تھا وہ الٹا انسان کے گناہوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت دیکھیے، بڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے. اور پھر مزید الفاظ کیا ہیں کہ جب اذا مر، جب آپ کسی ایسی آیت سے گزرتے کہ فیہا تسبیح، اس میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کا بیان ہوتا، تو آپ سبح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، یعنی تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایسی آیت کہ جس میں جیسا کہ یہ آیت ہے نا سبح اسم ربک الاعلی، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. تو اب یہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ یا ان جیسے الفاظ کہنا رک کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ایسی آیت پر گزرتے کہ جہاں پر کسی سوال کا ذکر ہوتا، سوال کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، تو آپ باقاعدہ وہاں پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، دعا کرتے. اور اگر کسی آیت میں پناہ طلب کرنے کا ذکر ہوتا، مثال کے طور پر جہنم کی آیات ہیں، اب جہنم کی بارے میں یا آخرت میں جن لوگوں کو سزا ملے گی اگر ان کا تذکرہ ہوتا، ان کے برے نتیجے کا تذکرہ ہوتا، تو تعوذ، آپ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو اب یہ سارے کا سارا کام کب ہوگا؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر جو آیات ہیں اس میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، لیکن بسا اوقات سننے والا اس کے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ، ہاں جی اس کے اوپر سبحان اللہ، حالانکہ وہاں پر دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنانا. بعض جگہوں پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا، جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس موقع پر پھر سوال کیا کرنا چاہیے؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں فرما دے. تو یہ ہے موقع کی مناسبت سے جس طرح کی آیات، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے اوپر رسپانس کیا کرتے تھے. تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا، اقرأ علیہ، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنائیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو بھلا میں آپ ہی کو قرآن مجید کی تلاوت سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں. تو قرآن مجید کو سننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی. تو سورۃ النساء کی جب اس آیت پر پہنچے نا، وہ آیت کیا تھی؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اے پیغمبر آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا، آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ قیامت کے دن اس کو کھڑا کریں گے، اس کو پیش کریں گے، اور ان سب امتوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لائیں گے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بس اب رک جاؤ، اب رک جاؤ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا،
تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے۔ آپ ان آیات کو سن کر زار و کدار رونے لگ پڑے کہ جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت کے دن میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بطور گواہ پیش کریں گے۔ تو کس قدر مطلب یہ ہے کہ اگر صرف وہ آیات کو سننا ہی صرف وہی مطلوب ہوتا نہیں، بلکہ ان کو پڑھنا بھی، ان کے اوپر غور و فکر کرنا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے جس میں آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل کیا تو اس نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ کم از کم آپ نے مدت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے زیادہ سے زیادہ تو وہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید اس کو مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ تلاوت تو کر لے گا، لیکن اس نے قرآن مجید کو کتنا سمجھا ہے؟ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی مروی یہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص، ہم سے مراد صحابہ کرام ہیں، آج 15ویں صدی ہجری کا کوئی مسلمان نہیں، بلکہ اس دور کے لوگ جو عربی زبان جانتے تھے، جو عربی سے واقف تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص جب قرآن مجید کی 10 آیات سیکھ لیتا، 10 آیات، تو اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس وقت تک وہ مزید آیات نہیں سیکھتا تھا جب تک وہ جان نہ لیتا کہ ان آیات کے معنی کیا ہیں، اور جب تک وہ ان پر عمل نہ کر لیتا وہ آگے نہ بڑھتا۔ تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بھائی قرآن مجید کو پڑھنا باعث سعادت ہے، لیکن ہم ذرا اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیں تو ہمارے یہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ جو ہے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں طلاق کے مسائل کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، وراثت کے مسائل کے بارے میں۔ اب قرآن مجید کی واضح آیات ہیں، اسی طریقے سے کون سے رشتے جو ہیں وہ محرم ہیں، کون سے غیر محرم ہیں، قرآن مجید کی واضح آیات میں سیدھے سیدھے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے یہ مسائل ڈسکس کیے ہیں۔ اب اگر قرآن کو پڑھنے والا ان کے معنی کو سمجھتا ہوگا تو محترم بھائیوں بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس کے حل ہو جائیں گے، وگرنہ کیا ہے کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ ہماری صورتحال ہوگی۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید رمضان المبارک میں ہر مسجد کے اندر اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح، اور دیگر مساجد میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک انداز وہ تھا قرآن کو پڑھنے کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے نا تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی جیسی ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ اس قدر رویا کرتے تھے۔ اب روتے کس بات پر؟ اللہ رب العالمین کی آیات پر غور و فکر کر کے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا ایمان اس معیار کا تو نہیں ہے، اس لیول کا تو نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم کوشش تو کر سکتے ہیں قرآن کی ایک آیت۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ روٹین بنا لے، بلکہ اپنا یہ ٹارگٹ رکھ لے کہ بھائی میں اس سے پہلے بھی کئی رمضان گزار چکا ہوں، 10 20 40 رمضان 60 رمضان میری زندگی میں آئے گزر گئے، لیکن میں نے اپنا یہ ٹارگٹ بنانا ہے کہ اس رمضان المبارک میں نے قرآن مجید کی آیات کو زیادہ سے زیادہ غور و فکر کر کے ان کے معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اور آج تو بڑی آسانی ہے، ترجمے والے قرآن مجید موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ کے، بلکہ اب تو لفظی ترجمہ علیحدہ سے لکھا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ علیحدہ لکھا ہوا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ من حرام تے ہجڑتا ٹیر۔ اگر انسان نے کوئی کام نہ کرنا ہو پھر اس کے پاس عذر بے تحاشا نکل آتے ہیں، جی میرا کام ہے، میری مصروفیت ہے۔ اور بھائیو یہ معاملہ کیا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ آخرت کی، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے ہم اس کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن مجید سے کو پڑھنے والے سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ آپ جس طرح دنیا میں قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، آج آپ قرآن مجید کو پڑھتے جائیے اور جنت کے منازل اور اس کے درجات پر آپ چڑھتے جائیے، اور جہاں پر آپ کا اختتام ہوگا تلاوت کا وہی آپ کا مقام ہوگا۔ تو اسی طرح قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا بھی یہی طرز تھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات قرآن مجید کی ایک آیت کے پڑھتے ہوئے اتنا اس کے اندر غور و فکر کرتے کہ ان پر اس آیت کی وجہ سے اس قدر خوف طاری ہو جاتا کہ وہ گر پڑتے
حتیٰ کہ پھر وہ کئی دن تک بیمار رہتے، صرف اس فکر کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے کس انداز سے قرآن مجید میں ڈرایا ہے، اور لوگ باقاعدہ ان کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے، تو ہمیں بھی اس حوالے سے بھرپور توجہ کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق کا مہینہ ہے، اس پہ ہم بھرپور طریقے سے جہاں قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں۔ یہ ایک بنیادی کنجی ہے۔ باقی جتنے مسائل ہیں نا، ہمارے حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے، اخلاقیات کے، تجارت کے، نکاح طلاق، وراثت، اور یہ جتنے ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم بنیاد کی طرف آئیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو جوڑنے والا بنا دے، اور رمضان المبارک جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس مہینے کو ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔